ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا احد الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے ہمیں اپنا پیغام پہنچایا. ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی. اور یہ معرفت کا پیغام قیامت تک کے علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں کو یہ خبر دی جائے اللہ کون، کتنی قوتوں کا مالک ہے. اور ہمارا پیغام بھی یہی ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے. یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کیجیے. پیغمبر علیہ السلام کو جو معجزہ اللہ تعالی نے دیا، وہ قرآن ہر گھر کی زینت. کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، اللہ کی کتاب اس کے گھر میں ضرور موجود ہو. بے شک برکت کے لیے اس نے اوپر رکھا ہوا ہے. اس قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر
پورے قرآن کی مکمل وضاحت پیغمبر علیہ السلام کے سینے میں محفوظ۔ دیکھیے ہمارے پیغام میں اور دوسروں کے پیغام میں بڑا واضح فرق ہے۔ ہم جس شخصیت کی اطاعت کا پیغام دیتے ہیں، میں چاہوں گا آج اللہ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس شخصیت کا تعارف کرواؤں۔ پورے قرآن کی ایک ایک آیت کی تفسیر پیغمبر علیہ السلام کے سینے میں محفوظ ہے۔ پورے قرآن کی کامل معرفت آپ کو ادبر ہے۔ پھر کمال ہے اس پیغمبر کا، اس قرآن کو فرائض میں، نوافل میں، تہجد میں، قیام اللیل میں آپ اس قرآن کی تلاوت اس انداز میں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ قیام اللیل میں مصروف تھے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پہلی رکعت آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا کی ہے۔ سورۃ بقرہ جب مکمل ہوئی تو ابن عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اب اللہ کے پیغمبر رکوع کریں گے۔ آپ نے سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ ہمارے ہاں تو مصلی پر اگر امام چند آیات زیادہ پڑھ لے تو ہمیں سب کو مجھ سمیت اپنی اپنی بیماریاں یاد آ جاتی۔ مجھے یاد ہے میں سعودیہ میں جاب کرتا تھا، گورنمنٹ کی جاب تھی۔ ہماری مسجد میں ایک مرتبہ امام نہ آئے، میرے مدیر نے مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہم پاکستان میں نماز پڑھتے پڑھاتے میں نے پڑھائی تو سلام کے بعد وہ کہنے لگے تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ میں نے کہا کام تو ہے، نوکری کرتا ہوں۔ عام روٹین سے ہٹ کر اگر امام تھوڑی سی تلاوت زیادہ کر دے فجر میں، عشاء میں، مغرب میں، تو ہم تنگی محسوس کرتے ہیں ہمارے ایمان کی کیفیت۔ اور یہ پیغمبر ہے، سورۃ آل عمران پڑھ لی۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ اب تو یہ لازمی رکوع کریں گے۔ جب وہ ختم ہوئی تو آپ نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر۔ اتنا قرآن یاد ہے اس شخصیت کو کہ کبھی زندگی میں مشابہ نہیں لگا۔ قرآن سنا رہے ہیں جبریل کو اور جبریل آپ کو سنا رہے ہیں، کبھی غلطی نہیں آئی، کبھی ایک پارے سے دوسرے پارے میں نہیں گئے۔ ہم اس شخصیت کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں۔ فرق ہے ہماری دعوت میں اور ان کی دعوت میں۔ کسی بھی لیڈر، امام، ائمہ حضرات یا محدثین یا کوئی سیاسی قائد، آپ نون لیگ میں ہوں گے یا پی ٹی آئی میں ہوں گے یا پیپل پارٹی میں ہوں گے، ان کے قائدین کسی کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ایک کتاب یا دو کتاب، پوری زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ پڑھا، دوسری بار پڑھنے سے اکتاہٹ شروع ہو گئی ہے۔ پوری کائنات کے اندر ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی علماء، اہل قلم پیغمبر کی سیرت پر کتابیں لکھ رہے ہیں، قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ آپ کی سوانح حیات کی تعریف اور توصیف مکمل نہ ہو سکے۔ ہم اس شخصیت کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ کسی محدث کو اٹھا لیں، امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ،
ان کی سیرت پر دنیا نے کتابیں لکھی ہیں، آخر مکمل ہوگی۔ واحد شخصیت ہے پوری دنیا انسانیت میں۔ آپ سوانح حیات پڑھتے چلے جائیں، جتنا پڑھیں گے پیغمبر کی محبت اور اطاعت کا جذبہ آپ کے اور میرا ایمان مجبور کرے گا کہ اس شخصیت کے پیچھے چلنا چاہیے۔ ہم اس شخصیت کی دعوت دیتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنسدان آج جتنے بھی انکشاف کرتے ہیں، سوچئے گا ذرا، جتنے انالیسس کر رہے ہیں، کرنے کے بعد آج پیغمبر کی ہر حدیث اور پیشن گوئی کی صداقت کا اعلان کرتے ہیں۔ کتنا سال پہلے، 1450 سال کہہ لو، آپ نے اس وقت فرمایا، میں پڑھ رہا تھا، ایک شخص نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اسے دھو لو پانی سے، آخری مرتبہ سے مٹی سے دھو ڈالو۔ آخری مرتبہ مٹی سے کیوں دھوئیں؟ اس نے سائنسدان نے اسی پر تحقیق شروع کرتا رہا۔ اس نے دنیا کا جدید زمانے کا ہر کیمیکل استعمال کر کے جب وہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتا تھا تو جرم موجود ہوتے۔ آخر اس نے مسلمانوں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب مٹی سے دھو کر ٹیسٹ کیا تو ایک جرم بھی موجود نہیں تھا۔ فوراً کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس شخصیت کی اطاعت کا دعوت دیتے۔ بڑی مسجدیں ہیں پوری دنیا میں، بڑے فرقے ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لیکن جس شخصیت کی طرف ہم دعوت دیتے اس شخصیت کی کامل اور اکمل ہونے کی گواہی خود رب کریم نے دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، نبوت کی زندگی نہیں کہ صرف نبوت کی زندگی ہے، پیغمبر کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر لمحہ اس امت کے لیے ماڈل، اس امت کے لیے ماڈل۔ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی مدار ہے، نبوت کے بعد کی زندگی بھی مدار ہے۔ ہم اس شخصیت کی اتباع کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ ذکر، وہ قرآن جو رب نے اس پیغمبر کی ذات پر نازل فرمایا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کریم نے۔ ایسی شخصیت دنیا میں کوئی لا نہیں سکتا۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ ایک امی شخص، قرآن نے کہا النبی الامی، امی کا معنی جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا، اور بات وہ کر رہا ہے کہ ہزاروں سال بعد آنے والے اس کی اس بات کی تصدیق کر رہے، خود امی ہے۔ اس لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو رب نے رسول بنایا۔ جب ہم یہ ایمان لے آئیں گے کہ اس پیغمبر کا مقام اور حیثیت یہ کہ یہ رسول اللہ، تو پھر ہم دنیا کے بنائے ہوئے بزرگوں سے ہٹ کر اس ایمان اور پیغمبر کی اتباع، ہمارا ایمان ہمیں مجبور کر۔ پہلے اپنے ایمان سے تو پوچھیں کہ جزیرہ عرب کی ایک بستی میں رہنے والا امی شخص صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر، ایک ایسا شخص اور ایسے انکشاف کرتا ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے یہ شریعت کامل اور اکمل ہے۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس پر آسمان سے وحی اترتی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ۔ یہ عام آدمی کا کمال نہیں، عام آدمی یہ کر ہی نہیں سکتا۔
فرمایا قرآن مجید ہے، دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اس انسان کو پیدا کیا حقیر مٹی کے خلاصے سے۔ یہ کب فرمایا؟ جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اسے مٹی کے حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو محفوظ قرارگاہ میں، ٹھکانے میں نطفے کو رکھ دیا۔ یہ تو آج آپ کی اور میری سائنس اور میڈیکل، سعودی ان بزرگوں کو اٹھا دو، ذرا جاگ کر بیٹھیے، میں بڑا لمبا سفر کر کر آیا ہوں آپ کے لیے۔ ثم جعلناہ فی قرار مکین، یہ تو آج میڈیکل اور سائنس یہ کہہ رہی ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور تحقیقات کے ذریعے کہ یہ نطفہ رحم کے اندر رکھا جاتا ہے۔ وہ زمانہ ریگستان کا صحرا کا، جس شخصیت کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ آؤ کائنات میں ایک ہی ماڈل ہے، اپنی زندگیاں اس پیغمبر کی سیرت اور صورت جیسی بنا لو، اس کے طریقے کی بنا لو۔ اس نے ہزاروں سال پہلے بتا دیا تھا کہ تمہارا پیدائش کا جو طریقہ کار ہے ایک حقیر مٹی سے ہے، اور اس کو ایک قرارگاہ میں ٹھکانے پر محفوظ رب نے رکھا ہو۔ یہ آج تحقیق کرتے پھرتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ یہ اللہ کے پیغمبر بتلا رہے ہیں۔ یہ آج پروسیس سے ہم دیکھ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے چیک کر کے کہ ہاں جی پریگننسی ہو گئی ہے، اتنے ویک ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے یہ پہلے ہزاروں سال پہلے بتلا دیا۔ پیدائش کے پروسیس بتلا رہا ہے قرآن۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، لوتھڑے میں تبدیل کر دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے اس لوتھڑے کی ہڈیاں بنائی ہے، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیے۔ آج سائنسدان یہ چیک کر رہا ہے، اور چیک کرنے کے بعد جب وہ شریعت کو پڑھتا ہے تو بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ انسان پیغمبر ہی ہے جس کو آسمان والا قرآن کے ذریعے بتلا رہا ہے۔ ہم اس شخصیت کی اتباع کا پیغام دیں، کوئی نیا چاند نہیں چلا رہے، کوئی نیا پیغام نہیں دے رہے۔ یہ پیغام وہی ہے جو امام کائنات نے پہاڑی پر چڑھ کر دیا تھا ہزاروں سال پہلے، وہی پیغام ہم دے رہے ہیں۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ تعالی نے ایک اور صورت میں کتنا خوبصورت بیوی آ جائے، دادا اسے گلے لگا رہا ہے، نانا اسے اٹھا رہا ہے، چوم رہے، وہ تھوڑا ٹا ٹا کرتے ہے تو دادی دوڑتی آتی ہے، دودھ پر ڈالو اس کو، دودھ نہیں بدل رہا، فیڈر کی تیاری ہو۔ لا الہ الا اللہ، قرآن نے تو ہزاروں سال پہلے بتلا دیا تھا، پورا پروسیس بتلا دیا۔ جو آج ہم تحقیق کر رہے، یہ چیزیں اعلان کر رہی ہے، یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو شخصیت ہمیں یہ قرآن کی صورت میں معجزہ دے رہی ہے، اس نے تو ہماری زندگی کا پیدائش سے لے کر جنت تک کا ہر سفر بتلا دیا۔ اس پیغمبر کے پیچھے چلے، چھوڑ دیجئے دنیا کے بنائے ہوئے اپنے اپنے طریقوں کو، اپنے اپنے راستوں کو، اپنے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے قانونوں کو۔ کائنات کے اندر ہر بزرگ کی عزت ہم پر فرض ہے، واجب ہے، اور کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، جب نماز کا طریقہ پوچھیں گے، طلاق کا طریقہ پوچھیں گے، حج کا طریقہ پوچھیں گے، تراویح کا طریقہ پوچھیں گے، تو صرف ایک ہی شخصیت سے، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے زیادہ حسین بنانے والا۔ کمال ہے، کمال ہے، کسی کا بچہ کیوں نہ، بڑے بھی پھر اس بچے سے کھیلتے ہیں، اس بچے کو پکڑتے ہیں، بے ساختہ پیار کرتے ہیں۔ اس کا پورا پروسیس اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2645، فرمایا جب نطفے پر، کمال دیکھیں، جب نطفے پر 42 راتیں گزر جاتی، 42 راتیں گزر جاتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک فرشتہ بھیج دیتے، ایک فرشتہ بھیجتے، وہ اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کے کھال اور اس کے گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتے۔ پروسیس بتا رہا، پیغمبر بتلا رہے ہیں، کوئی دنیا کا اسباب نہیں ہے، سبب نہیں ہے کہ دیکھ کر بتلا دے پیغمبر علیہ السلام کسی مشین کے ذریعے، نہیں، آسمان والا وحی کر رہا ہے۔ یہ وحی صرف محمد کریم پر اترتی ہے، دنیا کے کسی بزرگ پر نہیں اترتی۔ اس لیے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بہت روتی تھی آپ کی وفات کے بعد۔ ابو بکر گئے اور عمر گئے اور کہا چلو، ام ایمن کو صبر ہی نہیں آ رہا، اس سے جا کر پوچھتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ گئے اور پوچھا، ام ایمن تم بہت روتی ہو۔ رونا تو ہمیں بھی آتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فوت ہونا تھا، دنیا میں ہر بندے نے چلے جانا ہے۔ فرمایا ابو بکر اور عمر، میں اس لیے نہیں روتی کہ پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، میں اس لیے روتی ہوں جو روزانہ ہمارے سوالوں کا جواب جبریل لاتا تھا نبی کی وفات کے بعد، اب جبریل زمین پر نہیں آئے۔ وہ ایک ہی شخصیت، فرق ہے ہمارے پیغام میں اور بھائیوں کے پیغام میں، فرق ہے۔ یہ جب سنا نہ ہو، ابو بکر سمجھانے گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر سمجھانے گئے تھے کہ ام ایمن مت رویا کر، پیغمبر نے جانا ہی تھا۔ جب ام ایمن کے یہ الفاظ سنے کہ جو روزانہ کی ڈاک اوپر سے آتی تھی قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، اب وہ نہیں آئے گی، ابو بکر کی بھی چیخیں نکل گئی، عمر بھی رو رہا، دونوں رونے لگ گئے۔ یہ ایک ہی شخصیت ہے، دو نہیں۔ اور ہمارا پیغام بڑا نرالا ہے، ہم آسمان پر بھی ایک کو ماننے والے اور زمین پر بھی ایک کو ماننے والے، دو کو نہیں، نہ دو داتا ہے نہ دو نبی ہے، ایک ہی ماڈل ہے اس امت کے لیے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر فرشتہ کہتا ہے، اے میرے رب، یہ مرد ہوگا یا عورت، بیٹی ہوگی یا بیٹا اس بندے کا، پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے بتلایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امی 40 یوما، بلا شبہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کے ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے 40 یوما، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے۔ بتاؤ اس عرب کے ریگستان کے رہنے والا شخص، آج تو تحقیق ہے، کتابیں، آلات ہے، ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، کسی بھی چیز کو ایم آر آئی کرتے اور بتلا دیتے، یہ ایسے اور ایسے ہے۔ یہ پیغمبر اس وقت خبر دے رہا ہے جب کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، جبریل آتا ہے، ہم اس پیغمبر کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا 40 یوما، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی وقت جمع ہوا خون کی شکل اختیار کرتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنے ہی بس گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، ثم یبعث اللہ ملکا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا،
4 باتوں کا وَيُقَالُ لَهُ، اور اسے کہا جاتا ہے اکتب عملہ، لکھ اس کے عمل، وَرِزْقَ، لکھ اس کا رزق، وَأَجَلَ، لکھ اس کی زندگی، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، لکھ یہ بدبخت ہوگا یا بخت والا ہوگا۔ ثم ينفخ فيه الروح، اس کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی۔ 4 چیزیں۔ نمبر 1 اکتب عملہ، اس کا عمل لکھنا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ دیکھو لکھا گیا کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی، مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، میں کیوں مسجد میں جاؤں جمعہ پڑھنے کے لیے، کیوں قیام اللیل کروں، کیوں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو تھکاؤں، لکھا ہوگا جنت میں چلے ہی جاؤں، جنت میں چلے ہی جاؤں۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ یہاں آ کر گمراہ ہو گئے، کہ یہ لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ وَرِزْقَهُ، اللہ نے اس کا رزق بھی لکھ دیا، لیکن رزق کی تلاش میں مدینہ پراپرٹی سینٹر ہے، میرے چھوٹے بھائی محمود الحسن کھوکر نے کھولا۔ کیوں؟ رزق تو ذرا لکھا گیا، میں زمینداری کرتا ہوں، رزق تو میرا لکھا ہوا، میں نوکری کرتا ہوں، کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، میرا رزق تو لکھا ہوا، میں دکان کھولتا ہوں، میں ٹھیلا لگاتا ہوں، میں ریہڑی لگاتا ہوں، رب نے تیرا رزق لکھ دیا تھا، کیوں محنتیں کرتا ہے؟ یہاں کہتے ہیں محنت کیے بغیر دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، مجھے بھاگنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تو دوسری جگہ پر نظر نہیں آتا کہ وہاں بھی جنت دوزخ کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دل سے سوچئے۔ طالب علم ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا میں نے بڑی بڑی، اللہ کا شکر ہے، شریعت کا محدث ہے طالب علم۔ ہم جب یونیورسٹی سے باہر نکلتے تھے تو میں اپنے کولیگ سے پوچھتا تھا، ہاں جی سناؤ، کہتا پاس ہی ہو جاؤں گا، میں نے کہا فیل، میں کہہ دیتا تھا فیل۔ یہ میرا کلاس فیلو آیا ہوا عبدالرزاق، 2 دن سے جمعہ پڑھنے کے لیے، اللہ اس کی حفاظت فرما۔ میں پتہ لگا کہ شاہ صاحب نے یہاں جمعہ پڑھانا، یہ لودھرا سے تشریف 3 ساتھی آئے، میں کہتا فیل، کہتے فیل، میں نے کہا جب پاس کی امید ہے نا، تو نے مارکنگ کی ہے، تو پاس ہونے کی امید رکھتا ہے تو فیل۔ میرا رول نمبر 1 تھا یونیورسٹی میں، ٹاپر تھا میں، استاد پڑھاتا تھا پروفیسر، میں اس کی غلطی نکال دیتا، تیاری کر کے جاتا، تیاری کر کے جاتا۔ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ ابا جی پوچھتے پیپر کیسا ہو، اسے پتہ ہے لکھ کے تو کچھ نہیں آیا، کوشچن پیپر ہی سارا لکھ دیے، آنسر تو لکھا ہی نہیں، ٹائم جو ختم کرنا ہے 1.5 گھنٹے سے پہلے باہر نہیں جا سکتے، وہی کوشچن پھر ہی جا رہا، کالے کر دیے۔ کہتے ابا جی ٹھیک ہی ہوا ہے، چلو 3 مہینے تو ابا جی کی لانتوں سے بچے گے، جب رزلٹ آئے گا تو پھر پتہ لگے، پھر پتہ لگے، 3 مہینے تو گزارو۔ بچے ایسے کرتے، بچے ایسے کرتے۔ میں بھی اپنی مارکنگ کرتا تھا پیپروں کی، میں نے مارکنگ کی اپنے پیپروں کی کہ ایک پیپر میں میرے 74 آئیں گے، اور پیپر جب آیا تو 72 آئے، 2 نمبر کم آئے نا۔ انسان کو پتا ہوتا ہے میں لکھ کر کے آیا، مجھے اس نے کہا کہ اور لکھ لو، میں نے کہا جو لکھنا تھا لکھ دیا، فیل ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا کسی کی ضرورت نہیں جو مجھے فیل کر سکے، میں لکھ کر جا رہا ہوں، میں لکھ کر جا رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے ہم دنیا میں کیا کر کے جا رہے، کرامن کاتبین لکھ رہے، یعلمون ما تفعلون، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اقرا کتابت، رب کہے گا یہ کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پھر خود ہی فیصلہ کر لے تو دے وقت میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ پتا ہوتا ہے بچے کو۔ اب جب فیل ہو جاتا ہے، ابا جی نے ڈنڈا اٹھا لیا، مزدور آدمی ہے، بڑی مشکل سے بچے کو پڑھایا، فیل ہو گیا، وہ کہتے ہیں ابو جی سوال آؤٹ آف دی نصاب،
نصاب سے باہر آئے، میں انہیں کہتا تھا نہیں، سوال سارے نصاب کے اندر سے ہے۔ آخری دنوں میں لڑکے کیا کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں پروفیسر کا، سر کوئی کیس دے دیں تاکہ 3-4 سوال تیار کرے۔ میں انہیں کہتا تھا نہیں، بیٹے کے باہر کو آؤٹ آف دی کورس نہیں، آؤٹ آف دی کورس نہیں، آؤٹ آف دی گیس، جو گیس ملا تھا وہ آیا نہیں تو پھر تو نہیں ہونا۔ اب اسی کو آپ اور میں اپلائی کر لیں، ہم دنیا میں 60 سال 70 سال گزار کر اوپر جائیں گے۔ اوپر جانے کے بعد رب کہے گا تیرا سارا کچھ لکھا ہوا تھا لیکن تجھے بتایا نہیں، تیرا رزق نہیں بتلایا کہ تو فیکٹری آنر بنے گا، تیرا رزق نہیں بتلایا، تیری بدبختی تجھے نہیں بتلائی، تجھے بخت والا نہیں بتلایا۔ اس پیغمبر نے یہ چاروں راستے بتلانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، یہ دنیا میں آتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے، بھاگتا ہی رہتا ہے، مال جمع کر لوں، کما لوں، اولاد کے لیے بنا لوں، یہ ساری محنتیں تو کر کر آج میرے پاس جو آیا ہے، فرشتوں نے تیرا رجسٹر تیار کر رکھا ہے، اب تو بتلا میرے لیے کیا لے کر آیا۔ رب پوچھے گا میرے لیے کیا لے کر آیا، مجھ سے بھی پوچھے، آپ سے بھی پوچھے گا۔ میں تو کہوں گا یا اللہ، جب سے میں توحید پرست اہل حدیث بنا، شعور کی حالت میں پوری دنیا گواہ ہے، میں دن رات صبر کے اندر، آج جمعے کو نکلا اسلام آباد سے، بدھ کو جا کر میں نے فجر اسلام آباد انشاءاللہ پڑھنی ہے، میں دن رات تیرے بندوں کو یہی کہتا رہا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، اور اپنے محمد پیغمبر کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں۔ میں تو یہی پیغام دیتا ہوں، یہی میری نیکی ہے، یہی میرا باغ لگاتا پھرتا ہوں، درخت لگاتا پھرتا ہوں، پھر ان درختوں سے رابطے میں رہتا ہوں، جہاں مل جاتے ہیں پانی دیتا رہتا ہوں، قرآن سے حدیث سے، کہ مرنے کے بعد جب رب پوچھے میں کہوں گا یا اللہ یہ بندے گواہی دے دے، یہ تیرا بندہ وہ ہے تو تیری توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں بجاتا۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں اللہ تو میں کہوں گا یا اللہ بچوں کو حلال کھلانا عبادت ہے، میں تو کمائی کرتا رہا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، جانور کو دیکھا آپ نے، پرندوں کو دیکھا، گھونسلے کے اندر انڈے دیتے، بچے دیتے، بچے نہیں کھلاتے، پھر ان کو کھانا کھلاتے، جوان کر دیتے ہیں، اگلی نسل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر جانور میں اور اشرف المخلوقات میں فرق کیا ہے؟ سوچئے گا ذرا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3208۔ پھر ہمیں کہنے دیجئے جس پیغمبر نے 1500 سال پہلے بتلا دیا تھا تیرا رزق لکھا گیا ہے، تیری عمر لکھ دی گئی ہے، پھر بھی کہتا ہے بیمار ہونے کے بعد دعا کرو نا اللہ صحت دے دے، 100 سال ہو جائے بیڈ کے اوپر، میں ملنے جاؤں آپ ملنے جاؤ، کہتا ہے دعا کرو اللہ صحت دے دے، اور جس نے صحت دی ہے اس کو تو اللہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ سوچ لے، اس کو بادشاہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ میں نے بڑا لوگوں کو دیکھا ہے، پڑھتا رہتا ہوں کتابیں، دیکھتا رہتا ہوں، دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، کتنے ہی لوگ کہتے ہیں ہم نے ایک شخصیت کے بارے میں پڑھا، اس کا نام محمد ہے، جو ہی ہم نے اس کی صرف پیشن گوئیاں پڑھی، ایسے ہوگا ایسے ہوگا، پڑھنے کے بعد وہ پیشن گوئیاں ثابت ہوئی، کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیں نا اس شخصیت کا کھنگالے تو صحیح، دنیا کے ساری شخصیات کو رکھے اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے۔ مکے سے نکلے چوری چھپ کر، سخت دوپہر کے وقت لوگ آرام کریں، آپ نکل گئے، ایک غار میں چھپ گئے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا 100 اونٹ زندہ لے آؤ یا مردہ لے کر آؤ، سر لے آؤ یا زندہ پکڑ لاؤ۔ دنیا دوڑ گئی ہے،
ان میں ایک آدمی ہے سراقہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالی، وہ بھی اس نے ایسے پاری ابو بکر صدیق پیچھے کر کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سراقہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، پہاڑوں میں، ریت زمین نہیں پہاڑوں میں۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتا، دعا کرو میرا گھوڑا نکل۔ آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل۔ میں اپنے موضوع پر ہی ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا سراقہ کا دل پھر خراب ہوا، 100 اونٹ، انعام بہت بڑا تھا، پھر پیچھے دوڑا۔ ابو بکر کہنے لگا سراقہ کا گھوڑا پھر طویل۔ آخر اس نے کہا اللہ کے پیغمبر دشمن بن کر آیا تھا، دوست بن کر جا رہا ہوں، کلمہ پڑھا کر مسلمان کر۔ کلمہ پڑھ لیے۔ اب پیغمبر نے پیشن گوئی کی، سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ کہتے میں حرام رہ گیا، کہا کیسر و کسرا سپر طاقتیں، اور کہا یہ پیغمبر چھپ کر مدینے جا رہے ہیں اور کہتے ایک وقت آئے گا۔ سراقہ کہتے ہیں زندگی گزرتی چلے گئی، پیغمبر فوت ہو گئے، ابو بکر چلے گئے دنیا سے، امیر المومنین عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالی، مسجد نبوی میں کیسر و کسرا کا مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ امیر المومنین آئے، اس کے کڑے اٹھائے سونے، سامنے سراقہ تھا۔ سراقہ کو کہا سراقہ ذرا ادھر آنا، بڑے ڈیل ڈول والے تھے، وہ کنگن اس کے ہاتھ میں جو ہی پہنائے، سراقہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگ گئے۔ امیر المومنین عمر نے کہا سراقہ رونے کا وقت نہیں ہے، اللہ نے سپر طاقتیں ہمارے قدموں میں ڈال دی ہے۔ کہا امیر المومنین اس لیے نہیں روتا، مجھے اپنے زندگی کا وہ واقعہ یاد آیا، پیغمبر چھپ کر جا رہے تھے، میں پکڑنے والا تھا، پیغمبر نے میرے لیے دعا پر دعا کی، میرا گھوڑا دھس گیا، صلح ہو گئی، میں مسلمان ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے اس وقت کہا تھا سراقہ تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن، وہ بھی کیسر کے، کسرا کا تاج۔ آج میرے محمد کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی ہے، اس کی نبوت کی صداقت پر رو رہا۔ ہم دنیا میں ماڈل تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ فلاں بزرگ بہت بڑا اور فلاں بڑا کرنے والا، فلاں کرنٹ لگا دیتا ہے، فلاں یوں کر دیتا ہے۔ سراقہ رو رہے، اور میرے پیغمبر جس شخصیت کی میں دعوت دے رہا ہوں، قیامت آ جائے گی، جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، جو کہہ گئے ہیں اللہ کی قسم، ایک بال کے برابر نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ میں اس پیغمبر کی طرف بلا رہا ہوں، آ جاؤ، وقت ہے، یہ زندگی وقت ہے، اس پیغمبر کی طرف آ جاؤ، اس کے پیچھے اس فرقہ بندی کی لعنت سے نکل آؤ۔ کوئی پیر اور فقیر نہ بچا سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو توحید والا عقیدہ عطا فرمایا، ورنہ ہماری طرح کے انسان ہے، یہ قبر آپ کے ساتھ ہے، ہمارے پڑوس میں لوگ وہاں پر سجدے کر رہے ہیں۔ یہی نہیں، میرا اسلام آباد گورنمنٹ بھی اور بڑی 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 سرکاریں انٹرنیشنل لیول کی لوگ باہر راکھے چاٹ رہے ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہے، ایک رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ آپ بڑے خوش قسمت ہے، دنیا کے بنائے ہوئے اماموں سے ہٹ کر آپ نے وہ امام چنا جسے امام رب نے بنایا۔ فیصلہ کر رہے ہیں، یہ جتنے امام، بزرگ، پیر، درویش، سائیں، سرکاریں، کرنے والے، بھرنے والے، انہیں لوگوں نے بنایا۔ جس شخصیت کی طرف میں کہتا ہوں آ جاؤ، اس شخصیت کو امام لوگوں نے نہیں، لوگوں کے رب نے بنایا۔ فرق ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، فرق ہے ہمارے پیغام میں، ان بھائیوں کے پیغام میں بہت فرق ہے۔ وہ پیغمبر کی شخصیت کو جب پڑھتے ہیں، آخ
وفات سے صحیح بخاری ہے 5 دن قبل آپ خطبہ دیتے اور کہتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، عورتوں کا خیال رکھنا، قیدیوں کا خیال رکھنا۔ بدر کا مار کے ظالموں نے پیغمبر کو مارا، لہولہان کیا، زخمی کیا۔ آج قابو آئے ہوئے، رات کا وقت ہے، پیغمبر جاگ رہے ہیں، پوچھا کیوں جاگ رہے ہو؟ فرمایا قیدیوں کا خیال رکھنا، جو خود کھانا وہ میرے قیدیوں کو کھلانا۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ آخری بات، وقت بچاتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا اور کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ بازار سے گزر رہے، دوسرے یہودی نے پوچھا اس یہودی سے، یہودی دشمن ہے اہل اسلام کے، کہا کدھر؟ کہا مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے گھوڑا خریدا ہے، پیسے لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا کوئی گواہ؟ کا گواہ تو کوئی نہیں تھا، میں اور یہ تھے، میں کھڑا تھا، یہ آئے اور انہوں نے لے لیے۔ کہا آج تو بڑا موقع مل گیا مسلمانوں کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے۔ دیکھا، کہا کیسے؟ کہا تو اعلان کر دے میرا گھوڑا کہاں لے جا رہے؟ گھوڑا میرا کہاں لے جا رہے ہو؟ یہودی ہوتے اس نے اعلان کر دیا۔ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھوڑا کدھر لے جا رہے ہو؟ آپ نے پلٹ کر کہا تیرا میرا سودا ہو گیا۔ دوسرا یہودی نے کہا سودا ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا سودا ہو گیا تو گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ گواہ کوئی نہیں، شور لگ گیا بازار میں، لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ اتنے میں پیغمبر کا ایک شاگرد خدیمہ اس کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا پیغمبر تشریف فرمائے، پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ شور سنا، یہودی کہتا ہے گھوڑا میرا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں میں نے خریدا ہے۔ یہودی کہتا ہے گواہ لے کر آؤ۔ جو ہی خدامہ نے سنا یہ کہتا ہے گواہ لے کر آؤ، خدامہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میرے محمد نے گھوڑا خریدا ہے۔ جب گواہی ملی یہودی دوڑا، لوگ چھٹ گئے، پیغمبر اکیلے ہو گئے۔ یہودی آیا، پیسے دیے، گھوڑا باندھ دیا۔ اب رہ گئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیمہ، یوں کہہ لیجئے استاد اور شاگرد، دو رہ گئے۔ آپ نے پوچھا خدیمہ گھوڑا جب میں نے خریدا تو نہیں تھا، گواہی کیسے دے دی؟ وہ بے ساختہ کہتا ہے اللہ کے نبی جب جبریل آتا خدیمہ نہیں تھا، جب قرآن اترتا خدیمہ نہیں تھا، جب نماز فرض ہوتی ہے خدیمہ نہیں تھا، جب یہ محمد رب پر جھوٹ نہیں بولتا بندے پر کیسے جھوٹ بولتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب انعام کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا خدیمہ سارے صحابہ کی گواہی، ایک بندے کی ایک گواہی، خدیمہ جب تو کسی کیس میں گواہی دے گا تو یاد رکھنا تیری گواہی 2 بندوں کے برابر ہوگی۔ ہم اس شخصیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ چھوڑ دو، گزر جاؤ گی، یہ دنیا گزر جائے گی، چلی جائے گی، یہ چتراہٹ بھی، یہ سیاست بھی، یہ سب کچھ اوپر جانا ہے۔ وہاں رب پوچھے گا بتلا رب کون ہے، کس دین کے پیچھے چلتا تھا، تیرا امام کون ہے؟ بس جس کا دین وہ جو آسمان سے اترا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ وہ کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث۔ جس کا امام وہ جسے رب نے امام بنایا۔ انشاءاللہ حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے پانی پیئیں گے۔ وآخر